نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی مختصر اور جاندار عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچا، اور یہ ایسا نور بھرا کلام مقدس ہے اور برکتوں کا حامل ہے۔ آج ہم نے صحیح معنی میں اس کی برکتوں کو حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ آج بھی کر سکتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ اپنی بات کو اور مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا وظیفہ عرض کرتا ہوں، جس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا۔ وظیفہ مبارکہ وہ صرف بہت ہی آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو تین مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے بارے میں مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے مرقات، اس میں یہ لکھا ہے کہ تکفیک من کل شیء، یعنی جو شخص اس وظیفہ کو پڑھ لیتا ہے، ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے، تو ان صورتوں کا پڑھنے والا ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ ذکر کرنا اور یہ وظیفہ کرنا اس کو باقی تمام وظیفوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جس شخص نے یہ پڑھ لیا تو یقین جانیے اس کا کام بن گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تین مرتبہ پڑھ لیں۔ یقین جانیے یہ جو ہمارے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جادو ہے اور یہ مسئلہ ہے، طبیعت میں اس طرح ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، آپ عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن گزریں گے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس کے اثرات اور اس کی برکتیں ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو مختصر سا ویڈیو لے کر انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے اس خادم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔